محمد حسنین تلگنگ پنجاب سے، جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ رکوع کس طرح کرے گا؟ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں جو طریقہ لکھا ہے کہ رکوع اس طرح کرے کہ سر گھٹنوں کے برابر ہو جائے۔ اب رکوع میں صرف سر ہی گھٹنوں کی طرف جھکائے یا پیٹھ بھی، تو اس صورت میں گھٹنوں سے اوپر سارا جسم حرکت میں آ جائے گا۔ مہربانی فرما کر رکوع کرنے کا طریقے کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، بیٹھ کر کوئی آدمی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو رکوع سجدہ وہ اشارے سے کر رہا ہوتا ہے، یہ اشارہ ہی ہے نا، رکوع تو نہیں ہے اصل۔ تو بس یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو جھکا لیں سر، اور سجدے میں اس سے زیادہ سر جھکائیں۔ بنیادی ایک فلسفہ اس کا یہ ہے کہ آپ رکوع میں اتنا سر جھکائیں کہ سجدے میں پھر آپ اس سے زیادہ سر جھکا سکیں۔ تو رکوع سجدے میں فرق ہو جائے گا نا، رکوع سجدے میں یہی فرق ہے کہ رکوع میں آپ تھوڑا جھکتے ہیں، سجدے میں آپ مکمل زمین پہ جا کے سر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے چاہے آپ کا وہ سر گھٹنوں تک آئے یا نہ آئے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ آدمی کی کیفیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے، صحت مند ہے، اس کی کمر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو مسئلہ ہی کمر کا ہے جس کی وجہ سے وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، پھر تو ظاہر ہے وہ تھوڑا سا سر ہی ہلا سکتا ہے، زیادہ تو وہ جھک نہیں سکتا۔ تو رکوع میں تھوڑا جھکے اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکے، یہ بس بنیادی اصول یاد رکھیں۔ پھر ہر آدمی کیس ٹو کیس، پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے کہ اس نے کرنا کیسا ہے۔ مفتی صاحب، میری والدہ محترمہ فوت ہوئی ہیں اور میں ہر روز 3 یا 4 مرتبہ ایصال ثواب کے لیے آیت الکرسی پڑھتا ہوں، کیا اس کا ثواب میری والدہ محترمہ کو ملے گا؟ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ کوئی بھی نیک کام کر کے اپنے مردوں کو ایصال ثواب کریں تو ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ایصال ثواب میں اس کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور مالی صدقات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ کچھ مال صدقہ کر دیں، کوئی صدقہ جاریہ کی کوئی ایسی صورت بنا دیں جس سے لوگ مستقل طور پہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دعا کا اہتمام بھی کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائیں گے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ میں ایزی پیسہ کا کاروبار کرتا ہوں، 1000 روپے پر 20 اور 30 روپے کٹوتی کرتے ہیں۔ جب وہ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں سینڈ کرتے ہیں اور ہم اس کو پیسے دیتے ہیں تو ہم 30 روپے کٹوتی کرتے ہیں، اور جب ہم اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں تو 20 روپے کٹوتی کرتے ہیں۔ اور مفتی صاحب، یہ اکاؤنٹ ہمارا اپنا ذاتی ہے، کمپنی والا ہم سے 1 روپیہ کٹوتی نہیں کرتا، نہ کمپنی والے ہمارے کو 1 روپیہ دیتے ہیں۔ اور طاہر آفریدی، ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ یہ جو آپ نے صورت لکھی ہے نا کہ آپ کو کوئی 1000 روپے بھیجتا ہے اور کمپنی آپ کو اس پہ کوئی کمیشن نہیں دے رہی، آپ کے اکاؤنٹ میں کسی نے بھیجے اور آپ نے وہ پیسے کسی اور کو ٹرانسفر کر دیے اور اس پر آپ نے 20-30 روپے کاٹ لیے، تو یہ تو ٹھیک ہے، کمپنی آپ کو اس پہ کوئی اجرت نہیں دے رہی، آپ اپنا ایک اجرت لے رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کو یہ سروس پرووائڈ کر رہا ہوں کہ میں اس سے پیسے لے کے آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، یہ سروسز پرووائڈ کرنے کے میں آپ سے اتنے پیسے لے رہا ہوں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ کمپنی آپ کو کوئی کمیشن اس پہ نہیں دے رہی، تو آپ ایک ہی طرف سے اجرت لے رہے ہیں اور ایسے کام کی اجرت لے رہے ہیں جس کی اجرت لینا آپ کے لیے ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کی جب موت ہو جائے تو کیا یہ پڑھنا چاہیے اور یہ کہہ سکتے ہیں اللہ جنت دے؟ غیر مسلم کے لیے دعا نہیں کر سکتے، حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن کریم کی کئی آیات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مستثنیٰ کیا اور فرمایا إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ۔ اور قرآن کریم میں دوسری مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منع کر دیا کہ اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب طوفان میں وہ بھنور میں پھنس گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا تو میرے اہل و عیال میں سے، میرے آل اولاد میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کہیں یہ عمل کر کے جاہل لوگوں میں شمار نہ ہو جاؤ، اس لیے اس دعا کی اجازت نہیں ہے۔ تو شرعی نقطہ نظر سے کسی مشرک کے لیے، کسی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں براہ راست اس سے منع کیا گیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لہٰذا کسی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ مسبوق سجدہ سہو میں امام کے ساتھ سلام پھیرے گا؟ نہیں، سلام نہیں پھیرے گا، وہ سلام کیوں پھیرے گا؟ ہاں جو سجدہ ہے 2 سجدے تو کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا۔
سلام پھیرے بغیر 2 سجدے کرے گا، جو امام ایکسٹرا مزید 2 سجدے کر رہا ہے، پھر جب امام سلام پھیرے گا یہ پھر کھڑا ہو جائے، اپنی نماز مکمل کرے۔